نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا معروفا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سرها أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی صرف اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جس کے دستِ قدرت میں تمام مخلوقات کی جانیں ہیں، جو تمام مخلوقات کی حاجات، ضروریات کو تنہا پورا فرما رہا ہے، جو اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں انگنت بے شمار درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، رسولوں پر، جن لوگوں نے اللہ کے پیغامات کو، اللہ کی تعلیمات کو اپنی اپنی قوموں تک امانت دیانت داری کے ساتھ پہنچایا. بالخصوص سلسلہ نبوت کی آخری کڑی، امام الانبیاء، سید البشر، شافع روز محشر، ساقی حوض کوثر، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24 کی تلاوت کی ہے. صحیح مسند شریف کی ایک حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے. آج کے اس درس میں جو 22 جنوری 2023 بروز اتوار بعد نماز مغرب رکھا گیا ہے مدنی نگر شولاپور میں، جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ ہے والدین کا مقام اور مرتبہ. انشاءاللہ مختصر سے وقت میں، آدھا گھنٹے کا جو ہے مجھے وقت دیا گیا ہے، اس مختصر سے وقت میں قرآن احادیث صحیحہ کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلے میں اپنے لیے، آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جن لوگوں کے والدین زندہ ہیں، باحیات ہیں، ان کی اولاد کو اللہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ والدین کی عظمت، ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھ کر دل و جان سے ان کی خدمت کرنے کی اللہ تعالیٰ ان تمام کو توفیق عطا فرمائے. اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ سے دعا ہے کہ ان کی مغفرت فرمائے، عذاب قبر سے ان کو بچائے. محترم سامعین اکرام، قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بار بار والدین کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے. بلکہ کئی ایک مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد، حقوق اللہ کے بعد فوراً ماں باپ کے حق کا ذکر فرمایا. ذرا آپ غور کریں، حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں سر فہرست اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کا حق، اس کا تذکرہ فرمایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے. ان کی نافرمانی کو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہ بتایا. جیسا کہ پیارے نبی فرماتے ہیں، الا انبئکم باکبر الکبائر، اے صحابہ کیا میں تمہیں بڑے گناہوں کے بارے میں خبر
یہ بات آپ نے 3 مرتبہ فرمائی. صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین. کبیرہ گناہ میں سے یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے اور ماں باپ کی نافرمانی کی جائے. پھر اس کے بعد پیارے نبی نے فرمایا کہ جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا. تو آئیے محترم سامعین اکرام، آج کے اس درس میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے قرآن مجید کی روشنی میں ماں باپ کا کیا مقام، کیا مرتبہ ہے، کس طرح ان کی خدمت کرنے پر ابھارا گیا ہے. قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 36 کے اندر سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ فرماتا ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. دیکھیے سب سے پہلے عقیدہ توحید کو بیان کیا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کو اپنا مشکل کشا، اللہ کو اپنا حاجت روا داتا سمجھو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرو. تو حقوق اللہ کے بعد سر فہرست اللہ نے ماں باپ کا ذکر فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. قرآن مجید سورہ نام آیت نمبر 151 کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا. اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں، آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی آپ کہہ دو کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے. سب سے پہلے اللہ نے شرک کو حرام کیا. اللہ نے شرک کو حرام کیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی جائے، کسی کو مشکل کشا، کسی کو غوث، کسی کو داتا سمجھا جائے. اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. تو اس آیت کریمہ کے اندر سورہ انعام آیت نمبر 151 کے اندر اللہ نے محرمات کا ذکر فرمایا کہ کون سی چیزیں حرام ہیں. حرام چیزوں میں، بڑے گناہوں میں اللہ نے سر فہرست فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرو، ان کی خدمت کرو. ان کی نافرمانی، ان کو اذیت پہنچانا، ان کو تکلیف پہنچانا یہ حرام کاموں میں سے ہے. شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے ماں باپ کی نافرمانی. آئیے محترم سامعین اکرام، جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ فرما رہا ہے خطبہ مسنونہ کے بعد وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے اور ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ کیا جائے. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. ان دونوں میں سے ایک یا دونوں کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اللہ فرماتا ہے اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ اپنا بازو نرمی کے ساتھ ان کے لیے بچھا دو اور ان کے حق میں یہ دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے ہمارے رب، ہمارے والدین پر، ہمارے ماں باپ پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے ہمارے بچپن میں ہم پر رحم کیا، ہم پر شفقت کیا، جس طرح ہماری پرورش کی اس طرح ان کے اوپر تو رحم فرما. تو دیکھیے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حق کے بعد، حقوق اللہ کے بعد سر فہرست فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور اللہ کیا فرما رہا ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، اف تک نہ کہو. اف جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ اف کہتے ہیں ماں باپ کسی چیز کے کرنے کا حکم دیں. مثال کے طور پر ماں باپ کہیں کہ بیٹا پانی لاؤ یا فلاں چیز لاؤ، آپ لا کر کے تو دے رہے ہیں لیکن اس طرح کہہ رہے ہیں. اللہ اس ادنا سی بے ادبی کو بھی منع فرما رہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہو.
اور اللہ فرما رہا ہے جب یہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تمہارے پاس ہو. آج کیا ہوتا ہے, شادی ہو جاتی ہے, بچے سمجھتے ہیں کہ ہم شادی ہو گئی, الگ ہم گھر کر لیے, بس ماں باپ کو اگر ہم پیسہ بھیج دیں ہمارا حق ادا ہو گیا. اللہ فرما رہا ہے کہ جب یہ دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں, اگر بیمار ہو, بستر پر ہو, پیشاب پیخانہ اگر وہ کرتے ہیں بستر پر ہوتے ہوئے, ان کا یہ گندگی بھی تمہیں صاف کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب تم چھوٹے تھے دودھ پیتے تھے, تمہاری ماں نے کس طرح تمہاری پرورش کی. پیشاب کرتے تھے, ماں خود گیلی جگہ پر سو جاتی تھی اور بچے کو خشک جگہ پر, سوکھی جگہ پر سلا دیتی تھی. تو اللہ فرما رہا ہے کہ صرف پیسہ بھیجنے سے کام نہیں چلے گا, بلکہ اگر ماں باپ بستر پر ہو, گندگی کر رہے ہوں, اس کو تمہیں غلاظت کو صاف کرنا پڑے گا. ماں باپ اگر محتاج ہیں, کہیں جا نہیں سکتے, اگر کہیں جانے کی خواہش ظاہر کریں, ویل چیئر پر تمہیں لے کر کے جانا پڑے گا. تو محترم سامعین اکرام, دیکھیے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کا حق بیان فرمایا کہ ان کے حق میں دعا کرو, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اب ذرا آپ غور کریں, جب اللہ خود دعا سکھا رہا ہے تو کیا اللہ دعا قبول نہیں کرے گا؟ تو خیر ہمیں چاہیے کہ اس دعا کو ہم یاد کریں اور ماں باپ کے حق میں ہم ہمیشہ دعا کریں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آئیے محترم سامعین اکرام, وقت چونکہ مختصر ہے, 3 آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی, چند احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دیکھیے ماں باپ کا کیا مقام, کیا مرتبہ ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, کہتے ہیں من احق الناس بحسن صاحبتی, اے اللہ کے رسول میرے خدمت کا سب سے زیادہ حقدار مستحق کون ہے؟ خاص کر کے یہاں پر خواتین موجود ہیں, غور سے سنیں اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں. صحابی نے سوال کیا کہ میری خدمت کا سب سے زیادہ مستحق حقدار کون ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا امک, تمہاری ماں. پھر وہی سوال دہراتے ہیں میرے حسن سلوک کا, میری خدمت کا سب سے زیادہ مستحق کون؟ پیارے نبی نے فرمایا تمہاری ماں. پھر وہی سوال, کہا تمہاری ماں. چوتھے مرتبہ فرمایا کہ تمہارا باپ. دیکھیے صحابی سوال کر رہے ہیں من احق الناس بحسن صاحبتی, میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا تمہاری ماں, تمہاری ماں, تمہاری ماں. چوتھے مرتبہ فرمایا کہ تمہارا باپ. بخاری شریف کی حدیث, محدثین اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں بچے کی پرورش ماں باپ دونوں مل کر کے کرتے ہیں, لیکن بچے کی پرورش میں 3 تکالیف ایسی ہیں جو ماں برداشت کرتی ہے, باپ اس کے اندر شریک نہیں ہوتا. اس لیے ماں کا مقام اور مرتبہ باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ بتایا گیا. وہ 3 تکالیف کیا ہیں؟ سب سے پہلے حمل کی تکلیف. ماں 9 ماہ تک, 9 مہینے تک اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے, جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا وَحَمَلَتْهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامٍ. اللہ فرماتا ہے کہ ماں نے تکلیف پر تکلیف برداشت کرتے ہوئے تمہیں اٹھایا, اپنے پیٹ میں رکھا. خاص کر کے آخری ایام جو ہوتے ہیں 7واں 8واں مہینہ ماں کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے. تو دیکھیے حمل کی تکلیف ماں برداشت کرتی ہے, باپ اس میں شریک نہیں ہوتا. دوسرا ڈیلیوری کی تکلیف, عورت اس میں زندگی اور موت کے کشمکش سے گزرتی ہے. اس کے بعد دودھ پلانے کی تکلیف, ماں کی راتوں کی نیند خراب ہو جاتی ہے, دن رات ایک کر دیتی ہے. تو محترم سامعین اکرام, اس حدیث کے اندر ماں کا حق باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ بتایا گیا. آئیے دیکھتے ہیں دوسری احادیث, بخاری مسلم شریف کی متفق علیہ روایت. عبداللہ بن مسعود اس کے راوی حدیث ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای العمل احب الی اللہ عز وجل, اے اللہ کے نبی اللہ کے نزدیک سب سے محبوب پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ صحابہ اکرام کے سوالات بھی کیسے ہوا کرتے تھے کہ ایسا عمل جس کو میں کرنے لگ جاؤں اللہ کا محبوب پسندیدہ بندہ میں بن جاؤں.
کبھی صحابہ کیسے سوال کرتے تھے؟ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اے اللہ کے رسول ایسا عمل بتائیے جس کو میں کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. صحابہ کے عمل ایسے، سوالات ایسے. آج ہمارے سوالات کیسے ہوتے ہیں؟ ایک مثال میں دیتا ہوں. رائے درگ کی جامع مسجد میں مولانا عبد الرحیم عمری صاحب درس دے رہے تھے، جنت کا تذکرہ فرما رہے تھے، اس آیت کی تشریح فرما رہے تھے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جنت میں جو خواہش تم کرو گے، جو آرزو، جو تمنا تم کرو گے وہ تمہیں دیا جائے گا. درس کے دوران ایک بوڑھا شخص اٹھا، مولانا ایک سوال. کیا؟ کہا جنت میں بیڑی بھی ملیں گی پینے کے لیے؟ مولانا بڑے حاضر جواب تھے. مولانا نے کہا بیڑی ملیں گی، سگریٹ ملیں گی، لیکن اس کو سلگانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، اس لیے کہ جنت میں آگ نہیں. تو دیکھیے ہمارے سوالات کیسے ہوتے. صحابی کا سوال بخاری مسلم شریف کی حدیث، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ای العمل احب الی اللہ عز وجل، اے اللہ کے رسول ایسا عمل بتائیے جو اللہ کو سب سے زیادہ پیارا، سب سے زیادہ محبوب ہو، تاکہ میں اس کو کروں، اللہ کا محبوب بندہ میں بن جاؤں. تو پیارے نبی نے 3 دیکھیے اعمال بتائے اللہ کو بہت زیادہ محبوب، اللہ کو بہت زیادہ پسند. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اعمال ہمارے لیے آسان بنائے، ان عملوں کو کرنے کی اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. تو سب سے پہلا عمل الصلاۃ علی وقتہا، فرض نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. قال ثم ایو قال بر الوالدین، کہا اس کے بعد کون سا؟ کہا والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرنا. قال ثم ایو قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. تو محترم سامعین اکرام، اس حدیث میں آپ غور کریں، جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر اللہ کے رسول نے تیسرے نمبر پر ذکر فرمایا. نماز کے بعد جس کا مقام و مرتبہ ہے وہ ہے ماں باپ کا، ان کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرنے کا. بلکہ آئیے بخاری مسلم شریف کی متفق علیہ روایت، ماں باپ کی خدمت کرنے سے جہاد کا ثواب اللہ کے نبی نے بتایا. حضرت عبداللہ بن عمر راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، آپ سے اجازت طلب کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ صحابی نے کہا ہاں اللہ کے رسول. ففیہما فجاہد، جا اپنی ماں کی خدمت کر، ان کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالی تمہیں جہاد کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. یہاں پر 2 سے 3 احادیث میں رکھتا ہوں، غور سے سنیں، اللہ ہمیں اور آپ کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. ماں باپ کی خدمت کرنے سے جہاد، ہجرت کا ثواب ملتا ہے. ہجرت کے تعلق سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، پیارے نبی نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے اس کے سابقہ گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث، پہلی حدیث بخاری کی تھی، دوسری حدیث مسلم شریف کی. عبداللہ بن عمر اس کے راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول انی ابایعک علی الحجرۃ والجہاد ابتغی الاجر من اللہ، اے اللہ کے رسول میں ہجرت اور جہاد کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، کہ میں اللہ کی خوشنودی، رضامندی کے لیے میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں اور جہاد کرنا چاہتا ہوں، اور اس پر صرف اور صرف اللہ سے اجر و ثواب کا طالب ہوں. یعنی ہجرت کر کے کسی اور جگہ مال و متاع کمانا میری نیت نہیں، یا کسی حسین عورت سے نکاح کرنا میری نیت نہیں، یا جہاد کر کے مالی غنیمت حاصل کرنا میری نیت نہیں. کیا؟ ابتغی الاجر من اللہ، اللہ سے خالصتاً میں اجر و ثواب چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ صحابی کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول دونوں زندہ ہے. کہا اللہ کے رسول نے کیا تم واقعی اللہ سے اجر و ثواب کے طالب ہو؟ صحابی نے کہا ہاں اللہ کے رسول. کہا جاؤ ان دونوں کی خدمت کرو، اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کا اجر و ثواب تمہیں عطا فرمائے گا. تیسری حدیث، حضرت ابو جہمہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا. دیکھیے ماں باپ کی خدمت کرنا جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے. ابو جہمہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا اللہ کے رسول
میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں, آپ سے مشورہ طلب کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ صحابی نے کہا اللہ کے رسول. فرمایا جا, ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے, ماں کی خدمت کر. فإن الجنت تحت أقدامها, جنت ماں کے قدموں کے نیچے. دوسری روایت کے مطابق کیا دونوں ماں باپ زندہ ہیں؟ صحابی نے کہا ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا ان دونوں کی خدمت کر, ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو ان دو تین احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ افضل اعمال میں نماز کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اور کیا مقام مرتبہ بتایا گیا؟ جہاد کا, ہجرت کا ثواب بتایا گیا. آئیے محترم سامعین اکرام, اگر کسی سے کوئی کبیرہ گناہ بھی ہو جائے, اگر وہ ماں باپ کی دل و جان سے خدمت کرتا ہے, ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. جیسا کہ ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے, کہا اللہ کے رسول ایک بڑا گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے, کیا میرے اس گناہ کی توبہ کی کوئی شکل کوئی صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول میری والدہ گزر گئی. فرمایا کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ صحابی نے کہا اللہ کے رسول. فرمایا جا ان کے ساتھ حسن سلوک کر, اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو معاف فرما دیں. ذرا آپ غور کریں, آدمی سے اگر کبیرہ گناہ کا بھی صدور ہو جاتا ہے, اگر وہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے, ماں باپ اگر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہو, باپ کے جو دوست ہیں یا ماں کی جو بہن ہے اس کے ساتھ حسن سلوک, اچھا برتاؤ, خدمت کرتا ہے, اس کی برکت سے اللہ اس کے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتے. آئیے جو حدیث خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے, مسند احمد شریف کی حدیث, حضرت انس بن مالک اس کے راوی حدیث ہیں, کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ. دیکھیے آج ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو, اس کو کشادہ رزق ملے, اس کے رزق میں, اس کے کاروبار میں, اس کی تجارت میں, اس کے گھر کے اندر خیر و برکت ہو, اس کے اہل و عیال بیماریوں سے دور ہو, صحت تندرستی ملے. ہر شخص چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ نبوی نسخہ لے کر کے اٹھے کہ اگر ہماری عمر لمبی ہونا چاہتے ہیں, ہمارے کاروبار میں مال کے اندر خیر و برکت چاہتے ہیں, پیارے نبی نے فرمایا من سرہ یمد لہ فی عمرہ, جس شخص کو یہ بات پسند ہو, اچھی لگے کہ اس کی عمر لمبی کر دی جائے, وَيُزَادُ فِي رِزْقِهِ, اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے, اس کے کاروبار میں, اس کے بزنس میں برکت ڈال دی جائے, دو کام وہ کرے. فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک, اچھا برتاؤ کرے. وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک, اچھا برتاؤ کرے. محترم سامعین اکرام, ماں باپ کی خدمت کرنا جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے. جیسا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کی حدیث, ابو ہریرہ اس کے راوی حدیث ہے, کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے فرمایا رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو. صحابہ نے پوچھا ومن ہوا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول کون ہے؟ کہا من ادرک ابوئی, من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما فلم يدخل الجنہ, جو شخص اپنے ماں باپ کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو, ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو. بڑا زرین سنہرا موقع ہوتا ہے, ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں, اگر بچہ دل و جان سے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے, اس سے رب راضی ہوتا ہے, گناہوں کو معاف فرما کر جنت میں داخلہ فرماتا ہے. تو نبی نے اس شخص کی ناک خاک آلود ہونے کی جو ہے بات بتائی کہ جو اپنے ماں باپ کو پا کر ان کی خدمت نہیں کرتا, بلکہ طبرانی کی روایت کے مطابق پیارے نبی ایک مرتبہ ممبر کی 3 سیڑھیوں پر قدم لے گئے. کعب بن عجرہ اس کے راوی حدیث ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ممبر کی سیڑھیوں پر قدم رکھا, کہا آمین آمین آمین. جب ممبر سے تشریف لائے, صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آج ہم نے خلاف معمول آپ سے جو ہے بات دیکھی, آپ جب کبھی چڑھتے تھے ممبر پر آمین نہیں کہتے تھے. کہتے ہیں کہ میرے پاس
حضرت جبرائیل آئے. غور کریں اس حدیث پر, کہاں پر بد دعا کی جا رہی ہے؟ مسجد نبوی کے اندر. بد دعا کرنے والے سید الملائکہ حضرت جبرائیل, آمین کہنے والے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. تو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میں جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا, حضرت جبرائیل نے کہا ایسا شخص ہلاک و برباد ہو جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائے. میں نے آمین کہا. دوسری سیڑھی پر میں قدم رکھ رہا تھا, حضرت جبرائیل نے بد دعا کی ایسا شخص ہلاک و برباد ہو جو اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو, یا رب کو راضی نہ کرے, ایسا آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے اس پر آمین کہا. دعا کرنے والے جبرائیل, آمین کہنے والے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری سیڑھی پر جب میں قدم رکھ رہا تھا, حضرت جبرائیل نے بد دعا کی کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام اسم گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر چھوٹا درود یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے, ایسا آدمی بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو. میں نے اس پر آمین کہا. اس لیے جب کبھی دوران خطبہ, دوران درس یا بات چیت کے دوران ہمارے پیارے نبی کا نام آئے تو چھوٹا درود ہمیں پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو محترم سامعین اکرام, وقت چونکہ ہو رہا ہے, ایک دعا حدیث بیان کر کے میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھیے, آدمی کتنا ہی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو, اگر ماں باپ کی وہ خدمت نہیں کرتا ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا. ترمذی شریف کی حدیث, ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوتے ہیں, کہتے ہیں اے اللہ کے رسول, چار چیزوں کا جو ہے ذکر کرتے ہیں عمل کا. اے اللہ کے رسول, میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, یعنی توحید کا میں اقرار کرتا ہوں, اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. میں نماز کو قائم کروں, فرض زکوٰۃ کو دوں اور رمضان کے میں روزے رکھوں, تو بتائیے میرا کیا حشر ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو یہ چار اعمال کرے یعنی توحید کو اپنائے, میری رسالت کو تسلیم کرے, فرض نمازوں کو پڑھے, رمضان کے روزوں کو رکھے, زکوٰۃ کو دے, اس کا کل قیامت کے دن حشر صدیقین, شہداء, صالحین کے ساتھ ہوگا. لیکن آپ نے فرمایا اگر تم اپنے ماں باپ کی خدمت کے اندر کمزور ہو یعنی ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے تو تمہاری یہ نیکیاں تمہیں کچھ کام نہیں دیں گی. محترم سامعین اکرام, آدمی کتنا ہی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو, اگر ماں باپ کی دعا نہیں لیتا جنت میں جانا اس کے لیے مشکل. آج دیکھیے ہم میں سے ہر شخص پریشان حال ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں, ہماری مصیبتیں, تکلیفیں دور ہو, ہم ماں باپ کی خدمت کریں. بخاری شریف کی لمبی حدیث, مختصر طور پر ایک واقعہ جو ہے میں جو اپنے درس سے ریلیٹڈ ہے وہ بتاتا ہوں. بخاری مسلم شریف کی حدیث کہتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے امتوں میں 3 شخص تھے جو سفر کر رہے تھے, دوران سفر بارش ہونے لگی, بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں انہوں نے پناہ لی. ایک بڑا پتھر آیا غار کے دہانے پر, دروازے پر آ کر لڑک کر گر گیا. پتھر اتنا بڑا تھا, بھاری تھا, تینوں مل کر اسے ہٹا نہیں سکتے تھے اور کہیں سے اتنا سوراخ بھی نہیں تھا کہ وہاں سے کہیں سے نکل سکے. تینوں کو اپنی موت اپنے سامنے نظر آنے لگی. ظاہر سی بات ہے پتھر نہیں سرکائیں گے, باہر نہیں نکلیں گے, بھوک پیاس کے مارے مر جائیں گے. تینوں آپس میں مشورہ کرتے ہیں. ان کے سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں جو سب سے بڑی نیکی اللہ کی رضامندی, خوشنودی کے لیے کی ہے, آج اس نیکی کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اللہ سے اس مصیبت کے ٹلنے کے لیے دعا کریں. دیکھیے تینوں دعا کرتے ہیں. ان میں سے ایک شخص دعا کرتا ہے اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے, میرے بیوی بچے تھے, اے اللہ میرا زندگی کا سارا گزر بسر بکریوں کے دودھ پر ہوتا تھا. سخت گرمی کا زمانہ تھا, پتجھڑ کا موسم تھا, میں بکریوں کو چرانے کے لیے دور جنگل میں نکل گیا. اے اللہ تو جانتا ہے رات گھر واپس آتے ہوئے مجھے تاخیر ہو گئی, دیر ہو گئی, میرے ماں باپ میرا انتظار کر کے تھکے ہارے سو گئے.
حسب معمول میں نے دودھ دھویا، اور میری یہ عادت شریف تھی کہ میں سب سے پہلے دودھ اپنے ماں باپ کو پلاتا، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو میں پلاتا۔ اے اللہ، حسب معمول میں نے دودھ کو دھویا، دودھ کا پیالہ لے کر ماں باپ کے سرہانے میں کھڑے ہو گیا۔ اے اللہ، بھوک کی وجہ سے میرے بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے میرے قدموں میں گر کر رو رہے تھے، بلبلا رہے تھے۔ بھوک کی وجہ سے میری بیوی کی حالت بھی خراب تھی، اس کا چہرہ بھی مرجھایا ہوا تھا۔ رات بھر میرے بچے روتے ہوئے سو گئے، میری بیوی بھی انتظار کر کے تھک کے سو گئی۔ اے اللہ، ادب اور احترام کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو نیند سے بیدار کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا، اور ان سے پہلے اپنے بھوکے بیوی بچوں کو بھی دودھ پلانا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ اے اللہ، جب صبح ہوئی میرے ماں باپ نیند سے بیدار ہوئے، دودھ کا وہ پیالہ میں نے اپنے ماں باپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد اے اللہ، جب میرے ماں باپ نے سیر ہو کر پیا، اس کے بعد میں نے اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلایا۔ اے اللہ، یہ نیکی میں نے تجھے راضی اور خوش کرنے کے لیے کی۔ اے اللہ، آج میں مصیبت میں ہوں، اور ایسی مصیبت، اس مصیبت سے تیرے سوا کوئی نکال نہیں سکتا۔ اے اللہ، ہماری اس مصیبت کو، ہماری اس پریشانی کو دور فرما۔ تینوں لوگ دعا کرتے ہیں، اس کے بعد چٹان جو ہے سرک جاتی ہے۔ تو دیکھیے، خاص کر کے آج نوجوانوں کا حال کیا ہے۔ ماں باپ بڑے ارمانوں سے شادی کرتے ہیں، بہو کو ڈھونڈ کر کے لاتے ہیں، ہزاروں میں ایک، کئی رشتوں کو تو یہ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی شادی ہو جاتی ہے، چند ماہ نہیں گزرتے، ساس بہو کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ گھر جو ہے جنگ کا میدان ہو جاتا ہے۔ خاص کر کے خواتین یہاں پر سن لیں، بہو کو جو لاتے ہیں، بیٹے کو جو لاتے ہیں، بہو آپ کوشش یہ کریں کہ جو بھی چیز گھر کے اندر لائیں یا جو بھی پکوان ہمارے گھر میں پکے، سب سے پہلے ہمارے بوڑھے ماں باپ کو کھلائے، اس کے بعد بیوی بچوں کو۔ کوئی مٹھائی لائے، کوئی چیز لائے، کوئی کپڑا لائے، سب سے پہلے ماں باپ کو، اس کے بعد بیوی بچوں کو۔ اگر آپ یہ کریں گے، کسی بھی مصیبت میں ہوں گے، اللہ آپ کی اس مصیبت کو، اس پریشانی کو، اس تکلیف کو دور فرمائیں گے۔ خواتین خاص کر کے، اور ایک حدیث سن لیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، 4 اعمال بتائے، کہا جو یہ 4 اعمال کر لے، جو عورت جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔ خواتین ایک حدیث لے کر کے اٹھے بس آج کے اس درس میں۔ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت زوجها۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، عورت 4 چیزیں کر لے، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے اس سے کہا جائے گا داخل ہو جائے۔ تو 4 چیزیں کیا؟ اذا صلت المرأة خمسها، عقیدے کے درستگی کے ساتھ۔ اگر عقیدے میں بگاڑ ہے، جنت اللہ نے اس پر حرام کر دیا۔ تو مائی اور بہنیں خاص طور پر عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ اللہ کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا، داتا سمجھے، صرف ایک اللہ سے نظر و نیاز کرے، ایک اللہ کے لیے قربانی، جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جب اور 5 وقت کی نماز پڑھے، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، رمضان کے 1 مہینے کے روزے رکھے، واحسنت فرجها، اپنی شرمگاہ کی، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے، واطاعت زوجها، اپنی شوہر کی خدمت کرے، اس عورت سے کہا جاتا ہے کہ جنت کے جس دروازے سے تو داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔ تو محترم سامعین اکرام، ماں باپ کا بہت بڑا مقام مرتبہ ہے، یہاں تک کہ نفلی عبادت پر بھی ماں باپ کو جو ہے مقدم رکھا جائے۔ آخر میں ایک حدیث بخاری شریف کی، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، باتیں اور ہیں انشاءاللہ، پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں جریج نامی ایک شخص تھا، اس نے عبادت کے لیے بستی سے دور ایک گھر بنایا جس میں دن و رات وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ ماں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے ایک مرتبہ گئی، دروازہ کھٹکھٹایا، بیٹا جریج دروازہ کھول۔ جریج نفل نماز میں مشغول۔ محدثین اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اگر ماں نفل نماز پڑھ رہے ہیں، ماں آواز دے، اس کا جواب دیا جائے، ماں کی بات کو پہلے مانا جائے، نماز کو چھوڑ دیا جائے۔ تو نماز پڑھ رہے تھے، ماں آواز دیتی ہے، یہ دروازہ نہیں کھولتے، نماز میں مشغول، کوئی غلط کام نہیں کر رہے، کوئی سو رہے نہیں، نماز اللہ کی عبادت کر رہے، اللہ کو محبوب عمل ہے، جیسا کہ حدیث میں نے ابھی بیان کی۔ ماں پہلی دن آتی ہے، دروازہ کھٹکھٹا کر چلی جاتی ہے، دوسری دن آتی ہے، یہ نماز کے اندر مشغول، تیسری دن آتی ہے، یہ نماز میں مشغول، ماں تیسری بار بھی دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، چلی جاتی ہے، ماں کے دل سے بد دعا نکلتی ہے۔
اے اللہ جریج کو تو اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ یہ فاحشہ بدکار عورت کا منہ نہ دیکھے. غور فرمائیں کتنے اللہ والے ولی وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں یا سو رہے نہیں ہیں, بلکہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, لیکن ماں کے دل سے بد دعا نکلی, عرش الہی سے ٹکرائی, اللہ نے ان کی دعا کو سن لیا. وہاں پر ایک خوبصورت عورت تھی جس کے حسن کے چرچے سارے محلے میں پھیلے ہوئے تھے. وہ کہتی ہے کہ اگر تم چاہو تو میں اس کو جو ہے اپنے حسن سے متاثر کرتی ہوں. جریج کے پاس آتی ہے, جریج اس کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں. برائی بدکاری کرنے سے انکار تو کرتے ہیں لیکن اس عورت کو بھی وہاں سے بھگا دیتے ہیں. وہ عورت کیا کرتی ہے, ایک چرواہا کے پاس جاتی ہے, بکری کا چرانے والا, اس سے جا کر کے بدکاری کرتی ہے, زنا کرتی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے آ کر کے کہتی ہے, جریج کی طرف اس کی نسبت کرتی ہے, کہتی ہے کہ بچہ جریج کا ہے. اللہ اکبر. لوگ سنتے ہیں, جریج کو ان کے گھر سے نکالتے ہیں, گرجے سے نکالتے ہیں, مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اوپر سے تو بہت نیک متقی دکھتے ہو اور اندر سے ایسے غلط کام کر رہے. ان کا گھر وغیرہ سارا توڑ دیتے ہیں. کہتے کیا بات کیا ہے, کہا تم نے یہ کام کیا, غلط کام کیا, کہا نہیں, کہا یہ عورت کر رہی ہے, کیا یہ عورت جھوٹی ہے. دیکھیے جریج فوراً اس وقت وضو کرتے ہیں, 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اس بچے سے پوچھتے ہیں, اے بچے بتا تیرا باپ کون ہے. بچہ فوراً کہتا ہے کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے. ابھی جو بچہ پیدا ہوا تھا, چند گھنٹے جس پر گزرے تھے, اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی, بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی. اس نے کہا کہ میرا باپ جریج نہیں فلاں چرواہا ہے. لوگوں کو بڑا افسوس ہوا, ارے اتنا بڑا اللہ والا آدمی, اتنا ولی اللہ, ہم نے اس کے گھر کو توڑ دیا. کہا اگر تم کہو تو ہم تمہارے گھر کو سونے کی بنا دیں. کہا نہیں, جیسا پہلا تھا ویسا ہی بنا دو. بتانا مقصد یہ ہے کہ آدمی کتنا ہی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو, اگر وہ ماں باپ کی بد دعا لیتا ہے اس کو بد دعا لگتی ہے, جنت میں جا نہیں سکتا. تو محترم سامعین اکرام, خلاصہ کلام یہ ہے کہ جنت میں جانے کا شارٹ کٹ راستہ ماں باپ کی خدمت کرنا. اللہ اکبر. اور کوئی ماں باپ کی خدمت کر کے ان کا حق ادا نہیں کر سکتا. جیسا کہ امام بخاری اپنی کتاب ادب المفرد کے اندر ایک واقعہ نقل کے ہیں, یمن سے ایک شخص آتا ہے پیدل, کہتا ہے کہ میری ماں اتنی بوڑھی, اس کو اونٹ پر سوار نہیں کر سکتے, اگر اونٹ پر باندھ دیا جائے ہڈیاں اس کی ٹوٹ جائے, پیدل بھی آ نہیں سکتی. میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر سوار کیا. یمن سے آئے, آ کر کے سارے جو ہے حج کے ارکان انہوں نے ادا کیے, طواف وداع کر رہے ہیں اور کچھ اشعار گنگنا رہے ہیں. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے جو دعا کا وقت ہے بس یہ اشعار گنگنا رہا ہے. انہا لبعیرۃ مدلل وان تزاتر عقاب لن تزروا. کہتے ہیں اسے جا کر کے پکڑ کر لائے گئے. تو کہتے ہیں کہ مجھے ایک سوال کرنا ہے. کہتے ہیں کیا سوال. کہتے ہیں کہ میری ماں بوڑھی, اتنی کمزور کہ اونٹ پر سوار نہیں ہو سکتی, اس لیے میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر بیٹھا کر یمن سے میں آیا ہوں اور سارے ارکان حج میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر بیٹھا کر کے ادا کیے. پوچھنا یہ ہے حل ادیت حقہ, کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا. اللہ اکبر. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ماں کا حق ادا کرنا تو بڑی بات, تم نے ماں کی وہ ایک چیخ جو ڈلیوری کے وقت ماں کی زبان سے نکلتی ہے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا. تو محترم سامعین اکرام, ہمیں چاہیے کہ ماں باپ جن کے زندہ ہیں اللہ ان کے اولاد کو توفیق عطا فرمائے کہ دل و جان سے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, عذاب قبر سے بچائے. جو بھی باتیں قرآن احادیث صحیحہ کی روشنی میں بیان کی گئی, اللہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ, سننے والوں کو سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہمیں پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ ہم تمام پر رزق کے, خیر کے, برکت کے دروازوں کو کھول دے, آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.